أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يؤلج الليل في النهار ويؤلج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى أن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل أن الله هو العلي الكبير. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی نصیحت کی تھی، اور چونکہ حضرت لقمان علیہ السلام عربوں میں متعارف تھے اور ان کی باتیں اور ان کی نصیحتیں اور ان کے موعظات اور ان کے پند و نصائح وہ اپنے اشعار میں بھی ذکر کیا کرتے تھے اور ان کی باتوں پر بڑا دھیان دیا کرتے تھے، اور وہ حضرت لقمان علیہ السلام کو ایک بہت بڑا دانشور اور ایک بہت بڑا جاننے والا اور مدبر انسان مانا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربوں کے شرک اور بت پرستی کے خلاف انہی حضرت لقمان علیہ السلام کی باتوں کو حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کی نصیحت کی شکل میں یہاں بیان کرنے کے بعد پھر مسئلہ توحید کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور یہاں دو باتیں جو سورہ لقمان کا خلاصہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک سے کرنے سے بچتے رہنا، یہ اصل خلاصہ ہے پورے سورہ لقمان کے مضامین کا. اور پھر اس میں جس طرح اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے اور اللہ کو واحد اور یکتا مانا جائے، کیونکہ اللہ کی دو صفتیں بہت بڑی ہے، ایک صفت وہ واحد ہے اور دوسری یہ کہ وہ احد ہے. واحد کہتے ہیں کہ عدد کے اعتبار سے وہ تنہا ہے، عدد کے اعتبار سے وہ تنہا ہے، اور احد صفت کے اعتبار سے بھی وہ تنہا ہے. احدیت بھی ہے اللہ میں اور وحدت بھی ہے اللہ میں. اللہ اکیلا ہے اور اللہ صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے. اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ وحدت میں ہے، اللہ احدیت میں ہے. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے جس طرح یکتا ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اللہ یکتا ہے. اللہ کے جیسا نہ کوئی ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ اس کے جیسا کوئی ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نرالی شان ہے. اور اللہ اپنی صفات اور اپنی شان کے ساتھ بندوں کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ اپنی مخلوقات پر جلوہ گر ہوتا ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے آگے جو میں نے آج رکوع تلاوت کیا ہے سورہ لقمان کا، وہ بیان کیا جائے گا. لیکن حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعے میں جو والدین کے حقوق اور چند باتیں بتائی گئی ہیں،
کیونکہ کل اس سلسلے میں بہت زیادہ تفصیل سے کچھ باتوں کی طرف توجہ نہیں دلائی جا سکی، اس لیے پہلے ان باتوں کی طرف اشارہ کر دینا کہ ایک تو والدین کے حق کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے اللہ کے حق کو پہچاننا ہم پر ضروری ہے، اسی طرح والدین کے حق کی بڑی ترغیب حدیث کے اندر آئی ہے، اور خود اللہ رب العزت نے بھی والدین کے مقام اور مرتبے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر کیا احسان ہے۔ اور وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكُمْ أَحَدُهُمَا الْكِبَرَ، قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، کیونکہ بڑھاپے میں اولاد کی خدمت کا والدین کو بڑا ضرورت ہوتی ہے اور بڑا احساس بھی ہوتا ہے۔ لیکن آج کے ہمارے زمانے میں دنیا میں ایک نظام بنا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو یہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو بڈھا گھروں میں ڈال دو۔ بدقسمتی سے یہ یورپ کا نظریہ تھا اور ان کی ذہنیت تھی، اب ہمارے ہاں بھی بڈھا گھر بننے لگے ہیں اور لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ سے بیزار ہو گئے ہیں، اور وہ ان کو ایک دخل در معقولات سمجھنے لگے ہیں کہ یہ ہر معقول چیز میں ایک قسم کی رکاوٹ ہے، تو ان سے کس طرح چھٹکارا پانا چاہیے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ والدین کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا انسان سلوک کرنے لگے اور ان کے حق کو نہ ادا کرے، ان کی جائز اور درست باتوں کو نہ تسلیم کرے۔ ہاں جہاں اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہوں اور اللہ کے حکموں سے ٹکراؤ ہو رہا ہو تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن جہاں ان کی خدمت کا ہے، جسمانی خدمت، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کی خدمت جسمانی کرتے ہوں گے۔ بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے آج کے ہمارے زمانے میں کہ عدم تشنج یعنی کھچاؤ کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جن کو بوڑھے ماں باپ ہیں، ماں ہو یا باپ ہو، اولاد کا کام یہ ہے کہ ان کے پیروں کو دابے، ان کے سر کی کو دبائے، ان کی مالش کرے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی مزاج پرسی کرے، یہ جسمانی خدمت ہے۔ ان کی مالی ضرورتوں کو پوری کرے، اور یہ نہیں کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد آدمی اپنے ماں باپ کو پوچھنے کے لیے بھی پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ بہت بدبختی کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ممبر پر چڑھے، جبریل آ گئے اور جبریل نے بد دعا کرنا شروع کی۔ دیکھو، بد دعا ہے جبریل کی اور آمین ہے رسول اللہ کی۔ بد دعا کیا کی؟ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے۔ جبریل بد دعا کر لے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ لے۔ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کر اپنے اللہ کو راضی نہ کرے۔ حضرت جبریل نے بد دعا کی اور رسول اللہ نے آمین کہی، تو اس کی ہلاکت میں اور بربادی میں کیا شک باقی رہ جائے گا جس کو جبریل کی بد دعا ہو اور رسول اللہ کی آمین ہو؟ اس کی تباہی اور بربادی، وہ چاہے کتنا ہی دنیا میں بن جائے لیکن وہ بنے گا نہیں، بگڑے گا۔ اس لیے اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ یہاں حضرت لقمان علیہ السلام، اب یہ تو والدین کا، لیکن والدین کے بھی کچھ حقوق ہیں اولاد کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ماں باپ ہیں تو وہ اپنی اولاد کا بالکل حق نہ دیں اور اپنی منمانی کریں اور ان کی طرف دھیان نہ دیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اس تفصیلی پہلو یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنی اولاد کے عقائد کی درستگی کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ ان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ان کے اخلاق صحیح ہونا چاہیے، ان کے اعمال صحیح ہونا چاہیے، ان کے معاشرت صحیح ہونا چاہیے، ان کے معاملات صحیح ہونا چاہیے اور ان کے اخلاق صحیح ہونا چاہیے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں سے ہے۔ اس لیے جتنے انبیاء علیہ السلام کا قرآن میں اولاد کے تعلق سے ذکر ہے، جیسے حضرت یعقوب کا ہے، حضرت ابراہیم کا ہے اور حضرت لقمان کا ہے، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت داؤد و سلیمان کا تذکرہ ہے، تو وہاں پر باپ بیٹوں نے یہی باتیں اپنی اولاد کی بھلائی اور خیر کے لیے، مال دولت جمع کر لے، عمدہ گھر بنا دے، لیکن اگر ان کو اچھے اخلاق نہ دے اور ان کو اچھی معاشرت نہ دے اور ان کا اچھا ایمان نہ دے اور ان کے اندر کوئی کوالٹی نہ پیدا کرے، ان کے کیریکٹر کو اچھا نہ سنوارے، تو باپ کی لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ فلانے کا۔ کس کا بیٹا ہے؟ بیٹے کی طرف انگلیاں کم اٹھے گی
ابا کی طرف زیادہ اٹھے گی، اور فلاں حاجی صاحب کا اور فلاں مولوی صاحب کا یہ بیٹا ان کا ہے۔ ارے ان کا بیٹا ہے تو انگلیاں ان کی طرف اٹھ رہی ہے، دنیا میں بھی اولاد بدنامی کا سبب بنے گی، اور آخرت میں تو بلایا ہی جائے گا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں صاحب ہیں، ان کے کرتوت یہ ہیں اور آپ ان کے کرتوت کے ذمہ دار ہیں۔ کیوں کہ بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بیٹا جو چیز مانگتا ہے لے جاؤ بیٹے، جاؤ، موبائل چاہیے ہاں لو، بائک چاہیے لو، جو چاہیے لو۔ اب ہر چیز جو بچہ مانگ رہا ہے دیا جا رہا ہے، آپ نے اس کو ساری چیزیں دی، لیکن آپ نے اس کو دنیا تو دی، اس کے دین کی آپ نے کیا فکر کی، اس کے اخلاق کو آپ نے کیا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے ایمان کی بھی فکر کر رہے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ دوسرے یہ پھر جو نصیحتیں کی کہ بیٹے دیکھو یہ بری عادتیں ہیں، یہ مت کرنا کہ تم ایک بہت بڑے حکیم دانا اور ایک بہت بڑے سمجھدار جس کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہے اور لوگ اس کی باتوں کو سننے کے لیے عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی نگاہوں کانوں کو متوجہ کرتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھنا کہ تم نے اس طرح مت کرنا۔ بیٹے سب سے پہلی بات یہ کہ اگر تم کوئی برائی چھپ کر بھی کرو گے تو اللہ اس کو ظاہر کر دے گا، چھپ کر بھی کرو گے تو ظاہر کر دے گا۔ دوسری بات یہ کہ تکبر مت کرنا، تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تکبر کو، رائی کے دانے بھی برابر بھی تکبر ہے تو تکبر کی بنیاد پر انسان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کو تکبر برداشت نہیں ہے، جیسے شرک برداشت نہیں، اللہ کو ریا اور تکبر دو چیزیں انسانوں کی عادتوں میں سے دو چیزیں، ایک تو میں پن یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، اور شیخیاں بڑا پن مارنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ بالکل پسند نہیں کرتے، اس کی بڑی شدید مذمتیں حدیث کے اندر اور قرآن مجید کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے۔ تو نیت کو ہر وقت تو ٹٹولو، ہم جو کام کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کہیں ہم لوگوں کو دکھلاوے کے لیے تو نہیں کر رہے اپنی نیت کا۔ اس لیے علماء نے 3 درجے لکھے ہیں نیت کے، محاسبے کے اور جائزے کے۔ پہلے تو عمل کرنے سے پہلے نیت ٹٹول لو، کس کے لیے کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کہیں دل میں کہیں چور دروازہ تو کھلا ہوا نہیں کہ لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، نہیں، یہ اس کا جائزہ لیں۔ پھر درمیان میں، عمل کے درمیان میں دیکھو کہیں نیت میں گڑبڑ تو نہیں ہو گئی۔ پھر عمل کے بعد کہ کہیں لوگ میرا عمل دیکھ کر کہیں خوش تو نہیں ہو رہے کہ بڑا اچھا عمل کیا، تو کہیں مجھے لوگوں کی طرف سے ستائش اور ان کی طرف سے تعریف کی اور واہوائی کی کوئی ادنا سی جھلک میرے دل کے اندر تو نہیں پیدا ہوگی۔ یہ 3 موقع ہیں، 3 خطرناک گھاٹیاں ہیں عمل کے شروع سے لے کر عمل کے اختتام تک، جس میں اللہ کے ساتھ اپنی نیت کے معاملے کو درست کرتے رہنا ہے۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو متکبر آدمی کا انداز یہ ہے کہ لوگوں سے اکڑ کر ملتا ہے، گال بھلا کر بات کرتا ہے، چلتا ہے تو اتراتے ہوئے چلتا ہے، یہ باتوں سے بیٹے بچتے رہنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس کے علاوہ بھی جو ان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے لوگوں کی مجلس میں جب جاؤ تو سلام کرنا، اور سلام کرنے کے بعد مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں جا کر بیٹھ جانا، وہاں جا کر بیٹھ جانا، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے مت آنا، اس لیے کہ یہ تہذیب کے خلاف اور شائستگی کے خلاف ہے بات۔ ایک طرف بیٹھ جانا، اپنے آپ کو نمایاں نہ کرنا، جب لوگ گفتگو کریں تو ان کی بات کو غور سے سننا، درمیان میں ان کی بات کو کاٹنا مت، جب وہ بات کر کر خاموش ہو جائیں تو پھر تم مناسب کوئی جواب دے سکتے تو جواب دینا، ورنہ درمیان۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے جاہلوں سے دوستی مت کرنا، کیونکہ اگر تم جاہل سے دوستی کرو گے تو وہ اپنی جاہلانہ اور احمقانہ باتوں کی وجہ سے جب تم اس سے دوستی کرو گے تو سمجھے گا کہ اتنا دانشور آدمی اور اتنا پڑھا لکھا آدمی میرے سے دوستی کیا ہوا ہے تو اس کی جہالت میں تو اضافہ ہوگا، تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دانشمند عقل مند آدمی سے کبھی دشمنی مت کرنا اور اس کی باتوں سے بے پرواہی مت کرنا، اپنا اور عقل مند آدمی کے ساتھ بیٹھنا، اس لیے کہ دانش کی زبان میں خدا کی طاقت ہوتی ہے اور اس کی باتوں کو توجہ سے سننا، اس لیے کہ اس سے تم کو فائدہ ہوگا۔ اپنے کاموں کے سلسلے میں
صحیح العقیدہ علماء سے مشورے کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، اپنی مصیبت کو کسی پر بیان مت کرنا، اپنی مصیبت کو کسی پر بیان مت کرنا۔ لوگ امانت رکھیں تو ان کی امانت کو ان پر واپس کرنا، امانت میں خیانت مت کرنا، ان کی امانت کو واپس کرنا، اپنے اخلاق کو اچھے کرنا، لوگوں کے سامنے مستغنی رہنا، کبھی اپنے ہاتھ کو لوگوں کے سامنے مت پھیلانا۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں ہیں جو ہم سب کے لیے بڑی کارآمد اور کام کی باتیں ہیں، جس پر غور کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العزت اسی شرک کے مضامین سے بچنے کے لیے آگے فرما رہے ہیں کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور مکمل کر دیا تم پر، نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس کی نعمتیں جو پوشیدہ ہے اور جو چھپی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری تم پر وہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو مسخر کر دیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے کنٹرول میں دے دیا۔ اگر انسانوں کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ سورج کے، چاند کے، زمین کے، دھرتی کے نظام دے دیتا تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو بارش کی ضرورت رہتی، ایک کو دھوپ کی ضرورت رہتی، ایک کو سردی کی ضرورت رہتی، ایک کو گرمی کی، ایک بولتا سورج نکلے، ایک بولتا نہیں چاند نکلے، ایک بولتا رات ہو، ایک بولتا دن ہو۔ بھیونڈی والے کبھی نہیں چاہتے کہ رات ہو، علے کو چاہتے لوم 24 گھنٹے چلتے ہوئے رہے اور کبھی بند نہ ہو۔ تو یہ سارا کا سارا نظام گڑبڑ ہوتا۔ بارشیں کچھ لوگ چاہتے برسیں، کچھ لوگ نہیں چاہتے برسیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تابع تو کیا، مسخر تو کیا تمہارے لیے، بنایا ہے تمہارے لیے، لیکن اس پر قدرت اور کنٹرول ہمارا ہے، قدرت اور کنٹرول ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے۔ آسمان ہماری مرضی کا پابند، زمین ہماری مرضی کی پابند، اس کی جو ظاہر اور باطن نعمتیں ہیں وہ تمہارے لیے ہے۔ ظاہری نعمتیں کیا ہیں؟ جیسے اس کی خوبصورتیاں ہیں، اس کے مادی چیزیں ہیں، وہ تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اور باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ ایمان ہے، اچھے اخلاق ہے، اچھی زندگی کو گزارنا ہے، نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ یہ ساری نعمتیں باطنی نعمتیں ہیں تمہارے لیے۔ باطنی نعمتیں بھی اور ظاہری نعمتیں بھی اللہ نے بنائی ہے۔ آسمان بنائے، زمین بنائی، نعمتیں بنائی۔ نعمتوں پر کے اختیار کرنے پر تم کو قدرت، پھر بھی تم اللہ کو نہیں پہچانتے، پھر بھی تم بھگوان ڈھونڈتے رہتے ہو تو اور پھر ان کی پوجا کرتے رہتے ہو۔ تو ان کو کامن سینس کیوں نہیں ہے کہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی اور سائنس سے اتنے جدید تحقیقات کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ کر اس نے ہر چیز کو اللہ نے اپنی قدرت سے انسانوں پر کھول کھول کر بیان کر دی، اس کے باوجود بھی تم وہی باتیں کرتے ہو، فالتو باتیں۔ اور اب تو بڑے درجے میں فالتو باتیں ہو رہی ہے، جس کا مشاہدہ آپ کو بھی ہو رہا ہے کہ سوریہ نمسکار کرو اور فلانا کرو۔ اب یہ اس کا زمانہ نہیں رہ گیا، یہ کامن سینس کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کی انسانوں کو عبادت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يُجَادِلْ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جو جھگڑا کرے اللہ کے بارے میں بغیر جانے، ولا ہدن، اور نہ بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور نہ اس کے پاس کوئی روشن کتاب ہے، تو وہ ایسا آدمی بلا جھگڑا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت سے کہ جب ساری نعمتیں ہوں مکمل طریقے پر، اور اس کے بعد وہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا رہتا ہے۔ یہاں دو باتیں، ایک تو جو اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر کتاب کے، تو ان پر رد کر دیا کہ اللہ کے بارے میں کسی بھی قسم کا بحث اور مباحثہ نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں معلومات کچھ نہیں رہتی، صفر بیٹھے سناٹا رہتے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آ کر بحثیں کرنا چاہیں۔ اب جب وہ بحث کرنا شروع کریں گے تو ایسا لگے گا کہ ان سے بڑا دھرتی پر کوئی جانکار نہیں ہے، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں رہتا بیچاروں کو دین کے بارے میں۔ اہل علم کے پاس جاؤ اور اہل علم کے پاس جا کر ان سے معلومات لو، اپنی قابلیت مت جتاؤ۔ میرا بہت مرتبہ تجربہ ہے، میرے پاس لوگ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں
تو میرے پاس بیٹھے ہوئے وہ میرے جواب دینے سے پہلے اپنی قابلیت پہلے ظاہر کرنا شروع کر دیتے، وہی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، اور ایک تو آداب مجلس کے خلاف بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ معلومات میں اضافہ کرو، بیٹھو سنو، لیکن اپنی قابلیت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بحث مباحثے کی سختی سے ممانعت ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو، مانو اس چیز کو جس کو اللہ نے تم پر نازل کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے جو نازل کیا اس کو مانو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہیں، ہم کیسے کیا مانیں، ہم تو باپ دادا کے طریقے، جیسے اپنے ہاں ہم سب مسلمان ہیں، جب شادی بیاہ ہوتی ہے، نہیں رسموں باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیں گے، پرانی پرمپرا چلی آ رہی ہے اس کو چھوڑ دیں گے، رسمیں چھوڑ دیں گے، اور ہم تو وہی کریں گے جیسا چلا آ رہا ہے، بارات ہم نکالیں گے، گانا ہم گائیں گے، مہندی کی رسم ہم کریں گے، ساری چیزیں ہم کریں گے۔ لیکن باپ دادا کے طریقے سے پرانے بڈھے بڑوں کی ریت ہے، یہ سب شادی میں کرنا ہی پڑتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ یہ مشرکانہ اور اللہ کے نافرمانوں کا جواب ہے۔ بلکہ ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان والا کیا جواب دے کہ اللہ اذا قیل لهم اتبعوا، اللہ کی طرف سے جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو، تو ان کو جب دین بتایا جائے تو کہہ دیں کہ باپ دادا کنارے، باپ دادا کنارے، ان کی کوئی بات اللہ کے مقابلے میں ٹکرا رہی ہے تو باپ دادا کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کی بات مانی جائے گی۔ اسی طرح مشرک کہا کرتے تھے کیا ہم دین چھوڑ دیں؟ ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے، ہم لات کی منات کی اور عزا کی بندگی کو چھوڑ دیں، ہم تو ان کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی کیا کرتے، ہمارے باپ دادا بھلا غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ ایک سب سے بڑا آدمی کے لیے دلیل کیا ہوتی؟ ہمارے ابا غلط ہو سکتے ہیں، بھئی تیرا ابا بھی غلط ہو سکتا ہے، ابا کا ابا بھی غلط ہو سکتا ہے، اور پورا سلسلہ غلط ہو سکتا ہے اوپر تک، اس کو بیچارے کو علم نہیں ہے، اس لیے وہ غلطیوں پر غلطیاں کر رہا ہے۔ اب جب ہدایت کا نور آ گیا اور واضح ہدایتیں آ گئی اور قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، تو اب بس مان لو اس کو اور اس میں بحث مت کرو۔ جب کہا جائے دین یہ ہے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ قالوا بل وجدنا علیہ آباءنا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، چاہے شیطان ان کو عذاب سعیر، جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا کیوں نہ ہو، یعنی اس عمل کے ذریعے سے شیطان ان کو کیا بلاتا ہے۔ شیطان تو اللہ میاں سے چیلنج کر کر آیا ہے نا، خم ٹھوک کر آیا ہے وہ کہ اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ کل آپ سورہ اعراف میں تراویح میں سنیں گے آیتیں، شیطان اللہ رب العزت سے کیسا نڑ گیا تھا اور اس نے کیسی اللہ تعالیٰ سے اس نے بحثیں کی ہے۔ اے اللہ لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور جو تیرے راستے پر چلے گا اس کو گمراہ کروں گا اور جہنم میں پہنچاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا تیرا چیلنج کو، جو تیری مانے گا اس کا حشر تیرے ساتھ ہوگا، جو میری مانے گا اس کو میں اپنے شان کے مطابق اجر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ شیطان ان کو بلاتا ہے جہنم کے عذاب کی طرف۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو سونپ دے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ بھلائی کرنے والا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو اس نے پکڑ لیا، عُرْوَةَ الْوُثْقَىٰ، مضبوط کڑے کو، کیونکہ جو رسی کو پکڑ لے گا وہ گرے گا نہیں، اور جو بیچ میں کھڑا رہے گا اور کوئی سہارا نہ ہو تو پھر وہ ہوا سے گر جائے گا۔ تو اللہ کا کڑا پکڑنے کا مطلب ہے، اللہ کی رسی پکڑنے کا مطلب ہے قرآن کو، حدیث کو اور ہدایت کو جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بندوں کو ملی ہے اس کو پکڑ لینا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور انجام کار تو اللہ ہی کی طرف ہونا ہے، آخری جو انجام ہونے والا ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہونے والا، اچھا انجام ہو یا برا انجام ہو اللہ ہی جو الی اللہ عاقبۃ الامور، اور معاملات کا انجام اللہ ہی کی طرف ہونے والا ہے، لوٹنے والا ہے۔ ومن کفر، اور جو کفر کرے،
اللہ کا انکار کرے، اللہ کی آیات کا انکار کرے، اللہ کے حکموں کا انکار کرے، فلا يحزنک کفرہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے کفر کا پر غم نہیں کرنا چاہیے، الینا مرجعہم، ہماری طرف ان کو واپس آنا ہے، لوٹ کر آنا ہے، فننبئہم، یہ بہت سخت آیت ہے، الینا مرجعہم، اے انسانوں تم کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، فننبئہم، تو ہم بتائیں گے، ننبئہم، ہم ضرور بتائیں گے، بما عملوا، جو وہ کیا کرتے تھے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ جانتے ہیں سینوں کی، بذات الصدور، جو سینوں میں باتیں ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ پھر کون چھپا کر، شرک تھا، نافرمانیاں تھی، دکھاوا تھا، عقل تھا، ساری چیزوں کو اللہ جانتے ہیں۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا سا دنیا میں تو فائدہ اٹھانے دیں گے، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، اور پھر ہم ان کو سخت عذاب کی طرف کھینچ لیں گے۔ سخت عذاب، جہنم کے عذاب کو عذاب الغلیظ بھی کہتے ہیں، سخت قسم کا جس کی شدت بہت زیادہ ہے، اس عذاب کی طرف کھینچ لیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کسی بھی بندے سے، دنیا میں بسنے والے سے آپ پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور یہ کہیں گے اللہ نے۔ کس کا کہیں گے؟ وہ اللہ نے۔ اس وقت تو اپنے دیوی و دیوتاؤں کا نام نہیں لیں گے، بولیں گے کس نے بنایا؟ اوپر والے نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ اوپر والے نے بنایا۔ حالانکہ مسلمان بھی جہالت کی وجہ سے اوپر والا کہتے، اوپر والا مت کہو، اللہ کہو، اوپر والا، نیچے والا، یہ اوپر والا اور نیچے والا اسلام میں نہیں ہے۔ اوپر والا کیا اوپر والا؟ اوپر تو بہت ہے، لیکن اللہ کہو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، آسمانوں کو اللہ نے بنایا، زمینوں کو اللہ نے بنایا۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اور بلا شبہ اللہ مخلوقات کے شرک سے بے نیاز ہے اور وہ خود قابل تعریف ہے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کے بنائے ہوئے کی تعریف کرتے بیٹھیں۔ اس نے جو بنایا لاجواب بنایا، بے مثال بنایا، کمال کا بنایا۔ آسمان بنایا تو کمال، ارے انسانی ایسا بنایا کہ لاجواب بنایا، خود قسمیں کھا کر کہا کہ واہ واہ کیا شاہکار بنایا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، پھر اللہ آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ زمین میں جتنے درخت ہیں، مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، قلم بن جائیں، لکھنے والے قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، اور ایک سمندر نہیں، ایسے 7 سمندر سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کی کاراگری اور اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے۔ یہ مضمون کو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ وہاں بھی کہا، سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے کہا کہ قلم، سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ غلبے والے اور حکمت والے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو یہودیوں نے کہا، کہنے لگے کہ کیا اتنا اللہ کا آپ کے پاس جو علم ہے وہ چھوٹا سا علم ہے؟ بولے ہاں چھوٹا سا علم ہے۔ کہا توریت کو طبیاناً لکل شیء، ہر چیز کو ظاہر کرنے والی تو توریت ہے، اس کا علم بھی؟ کہنے لگے ہاں اس کا علم بھی، نبیوں کا علم بھی، کتابوں کا علم بھی اللہ کے کلمات کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کا علم بہت بڑا ہے، اللہ کی صفات بہت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کے کلمات بہت بڑے ہیں، اس کا احاطہ ناممکن ہے۔ یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ بات اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ اور ان اللہ عزیز حکیم، اور بلا شبہ اللہ عزیز بھی ہے، غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور دوبارہ مرنے کے بعد اٹھانا، تم کو پیدا کرنا پھر مارنا، مار کر پھر دوبارہ اٹھانا، اللہ کے لیے ایسا ہی آسان ہے جیسے ایک جان۔
اتوں کو سب کو مار ڈالیں گے، پھر سب کو زندہ کر دیں گے۔ ان کے لیے ایسی ہے جیسے ایک جان کو بنانا مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اتنوں کو بھی بناتے ہیں تو ان کے پاس نہ کوئی فیکٹری کی ضرورت ہے کہ آنکھوں کو بنانا کے لیے الگ کوئی کارخانہ ڈالا گیا ہو اور پھر اس کے لیے سر الگ بن رہے ہوں اور ہاتھ الگ بن رہے ہوں اور پیر الگ بن رہے ہیں اور آنتیں الگ بن رہی ہوں اور دانت الگ بن رہے ہوں اور بال الگ بن رہے ہوں، نہیں، وہ تو ایک ہی جگہ بنا دیتے ہیں ساری کی ساری چیزیں، اور وہ بس ان کو کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ وہ کیا کہتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا، وہ بنانے کا انہوں نے ارادہ کرے، آدم بن گئے، آدم سے ہوا بن گئی، آدم سے اور ہوا سے پھر اللہ نے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت بچے پیدا ہو جائیں اور زمین میں پھیل جائیں تو پھیل گئے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت میں کوئی کارخانہ تو قائم نہیں کرنا ہے، ان کا ایک ارادہ ہوتا ہے، بنا دیں، پھر وہ مار بھی دیں گے اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ ساروں کو کہیں گے کھڑے رہ جاؤ، تو بصرت فی القبور، قبر میں سے سارے کے سارے ایسے اٹھیں گے کہ عراۃ حفاظ، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے تو ننگے دھڑنگے، ایسے ننگے دھڑنگے میدان محشر میں اللہ رب العزت کھڑے کر دیں گے۔ وہ قدرت والے ہیں، کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ بہت سننے والے اور بڑے باخبر ہیں، دیکھنے والے۔ الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ یولج اللیل، کہ اللہ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، اور وہ یولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ تم دیکھتے روزانہ، پھر بھی نہیں سمجھتے کہ کیسی قدرت والے ہیں، دن نکالتے رات کر دیتے، رات نکالتے دن کر دیتے۔ اس سے سمجھ لو کہ جو اللہ رات کے بعد دن نکالتے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات نکالتے، تو وہ اللہ انسان کے بعد انسان، انسان میں سے انسان، انسان میں سے مرد، مرد میں سے عورت، عورت میں سے مرد، یہ نکالتے، مرنے کے بعد زندہ کرتے، وہ قدرت والے ہیں۔ یہ روزانہ کو مشاہدہ، پھر بھی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ وسخر الشمس والقمر، اور انہوں نے تابع کر دیا سورج کو اور چاند کو، سورج اور چاند چرے برابر، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک اپنا میعاد پر، اپنے مقررہ ٹائم، میعاد ہے اس کا، ایک ٹائم ہے، اس کے اعتبار سے چل رہے۔ سورج اپنے ٹائم پر نکلتا، اپنے ٹائم پر غروب ہوتا، ایک آدھے دن وہ چھٹی نہیں کرتا کہ آج نہیں نکلنا، نکلتے نکلتے تھک گیا۔ چاند کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج گوتا مار دوں، یہ نہیں، برابر چاند اپنی گردش، اپنے منازل پر۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار کل فی فلک یسبحون۔ نہ چاند سورج سے آگے جا سکتا کہ آج چلو چندہ ماما آگے بڑھ جائیں گے اور سورج کو چھوڑ دیں گے، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاند بولے خبردار آج میں نکلوں گا رات میں بھی اور دن میں بھی، تو چھوٹا سا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو تو نے پیچھے رہ جانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سورج اپنا کام، چاند اپنا کام کر رہا ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی کو برابر، اور جب تک اللہ چاہیں گے، جب تک وہ سخر لکم، یہ ساری چیزیں پر کیوں غور نہیں کرتے اور پھر اللہ کو نہیں سمجھتے۔ کل یجری الی، اور پھر یہ نہیں ہے لا الشمس ينبغي لها کہ سورج چاند سے بڑھ جائے یا چاند سورج سے پیچھے ہٹ جائے، وہ کل، ان کے دو محور بنا دیا اللہ نے۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنے مدار پر گردش کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ اپنے محور پر گردش کرتا ہے، مدار پر بھی گردش کر رہا ہے، محور پر بھی گردش کر رہا ہے، دونوں گردشیں ساتھ پر ہے۔ محور پر گردش کر رہا ہے سورج، مدار پر گردش کر رہا ہے چاند، اپنے اعتبار سے چل رہا ہے۔ اس کے والقمر قدرناہ منازل، اس کے منزلیں خدا نے بتا دی، وہ اس منزل سے اس منزل، اس منزل سے، اور وہ برابر اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، اور بلا شبہ اللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اور بلا شبہ اللہ حق ہے۔ وانما يدعون من دونه الباطل، اور اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں اور جو خدا تم نے اپنے دلوں میں بنائے ہیں، اور سب کے سب باطل ہیں۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بلا شبہ اللہ بلند بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، علی بھی ہیں اور کبیر بھی ہیں، بلند بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، نہ ان کے جیسی کوئی چیز ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور انہوں نے ساری چیزوں کو بنا رکھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ، عز جارک وجل ثناؤک لا الہ غیرک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہمیں آپ اپنی ذات سمجھا دیجئے، اس کی صفات سمجھا دیجئے، اپنی ذات کا یقین عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر غیر کی، اے اللہ ہر غیر کی، اے اللہ ہر غیر کی بڑائی سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنا بنا لیجئے، اے اللہ اپنا بنا لیجئے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنے نبی کی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دین پر چلنا، دین کو سمجھنا، دین پر جینا، دین پر مرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے ساتھ حسن ظن موت تک قائم فرما دیجئے، اور آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کے شرک سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ محض اپنا فضل کرم شامل حال فرما کر اچھی صفات، اچھے اخلاق اور اے اللہ کامل ایمان ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل کرم سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے دعا کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا